بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ جیسا کہ آپ تمام کے علم ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ہمارے ہاں جگہ جگہ روافظ کی مجالس لگائی جاتی ہیں کہ جہاں بعض اہل سنت حضرات بھی رغبت رکھتے ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کسی نے کسی قوم کی محفل کا ہجوم بڑھایا تو کل بروز قیامت وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ اور اعلی حضرت عظیم المرتبت امام شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ روافظ کہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر تبرہ کرتے ہیں اور اہل سنت کے عقیدے کے خلاف ہے، ان کی محافل میں جانا ناجائز و حرام ہے، اور ان کی مجالس میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے عقیدے کی تائید کرنا۔ اسی طرح رد المختار میں علامہ ابن عابدین الشامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، صحبت اہل البدع تبعد وان كانت البدع کفریۃ فالذهاب الیها قد يقود الى الكفر۔ علامہ ابن عابدین الشامی فرماتے ہیں، اہل بدعت کی صحبت سے بچو، اور اگر وہ بدعت کفر تک جاتی ہے تو ان کے ساتھ بیٹھنا تمہیں کفر تک لے جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اور اسی طرح دیکھا گیا ہے خصوصاً ان دنوں میں لوگ نوحے کی طرف رغبت رکھتے ہیں، تو اس مسئلے پر بخاری شریف کی ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کوئی عورت جو نوحہ کرنے والی ہو اگر وہ مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت اسے قرطان کا لباس اور خارش والا قمیص دے گا۔ اسی طرح جہاں بد عقیدہ لوگوں کی مجالس کا اہتمام ہوتا ہے وہاں کھانا بھی پیش کیا جاتا ہے، اور لوگ لا علمی میں ان کے پاس کھانا کھانے چلے جاتے ہیں، تو بہت زیادہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ان کا لنگر کھانا کس طرح ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف میں جلد نمبر 14 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ روافظ اور تمام اہل بدعت سے لین دین، میل جول، کھانا پینا سب کا سب حرام ہے۔ ان کے ہاں کھانا کھانا ان کی تعظیم میں شمار کیا جائے گا اور ان کے بد عقیدگی کی تائید کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باطل عقائد و نظریات سے محفوظ فرمائے اور مرتے دم تک مسلک حق اہل سنت پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔